السلام علیکم. تو امید ہے یار آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے. باقی ہم لوگوں نے مل کے دوستوں نے ایک کوشش کی ہے کہ ہم تھوڑا پوڈ کاسٹ ٹائپ کچھ بنائیں. تو ابھی دیکھتے ہیں یہ جدوجہد کیسی رہے گی, یہ کام چل پائے گا کہ نہیں چل پائے گا. خیر, باقی ہم اپنا انٹروڈکشن کروا دیں. ہم ہیں انڈر گریجویٹ کچھ یونیورسٹی کے, جو روزی روٹی کے لیے پریشان ہیں, اور اسی سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں کہ شاید یہ ہمارا روزی روٹی کا کوئی باعث بن جائے, اور ہم کچھ اچھے اکوپمنٹس لے لیں اور اس کے بعد ایک اچھا پوڈ کاسٹ بنائیں. لیکن ابھی جتنا کر سکتے تھے اس سے شروع کریں گے. باقی ہمارے پوڈ کاسٹ کا ایک مطلب طریقہ جو ہم نے سوچا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہاٹ ٹاپکس جو ہوں گے ٹویٹر پہ, ٹاپ ٹرینڈس, ٹھیک ہے, ان کو ڈسکس کریں گے. اور رینڈم تھاٹس ہوں گی, ہمارے جو دوست ہیں اسٹوڈنٹس ہیں, ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے اور لے کے چلیں گے. تو باقی اس سلسلے میں ہمارے ساتھ آج میرے دو دوست ہیں, کلاس فیلو ہیں, جس میں زہیب ناصر اور حماد منیر. ٹھیک ہے, تو ابھی یہ آپ اپنا انٹروڈکشن کروائیں گے اور پھر ہم اس کے بعد بالکل سیدھا ٹرینڈس کی طرف نکلیں گے. جی السلام علیکم. انشاءاللہ یہ آج سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے تو اس کو ہم انشاءاللہ جتنا لے کے چل سکے چلیں گے. اور جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں یہ ایکچولی ہوگا ہمارا کہ امپورٹنٹ ڈسکشنز ود اے لٹل بٹ آف فن. تو انشاءاللہ یہ چیزیں ہاں, چلیں گی. یہ مزہ جو کہ کسی بھی محفل کی شان ہوتی ہے, ہم اس کی ضرور کوشش کریں گے کہ وہ ساتھ ساتھ چلتا رہے. جی بالکل انشاءاللہ. حماد بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں جی گے؟ حماد منیر خیر. اور جی ہم ٹرائی کریں گے کہ ایسی ڈسکشن لے کے آئیں جس میں حصے مزاح ہو, کچھ انفارمیشن ہو, اور کوشش کریں گے کہ ہمارا یہ سلسلہ کنٹینیو رہے تاکہ آپ کو بھی جو ہے, ہماری آڈینس ہے ان کو بھی جو ہے وہ کنٹینیوسلی ایک کنٹینٹ دیکھنے کو ملتا رہے. اچھا یار, باقی ابھی اندھیرا ہے پیچھے, کیونکہ ہاسٹل میں ہمیں مطلب خاموشی کہیں بھی نہیں مل رہی تھی. تو ابھی ہم اسپورٹس کمپلیکس بیٹھے ہیں, تو اسی سلسلے میں ذلیل ہو رہے ہیں ایکچولی. پسینہ آ رہا ہے, نہ پنکھا ہے نہ کچھ ہے. خیر, باقی جو پہلا ٹاپک ہے آج کا, ڈیٹ کیا ہے ویسے تو؟ یہ نہیں مجھے آج پتا. ہے 17. نائس. چلو ٹھیک ہے یار, جو آج کا مین ٹاپک ہے اور پہلا ٹاپ ٹرینڈ ابھی تک چل رہا ہے وہ ہے واٹس ایپ اور انسٹاگرام ڈاؤن کا. تو کوئی آئیڈیا ہے اس چیز کے میں بھی بارے میں؟ سوچوں آج ریلس نہیں آ رہی کافی دیر ہاں, سے. ریلز والا تھا. میں بھی ایک مطلب بچی کو ٹیکسٹ کر کیونکہ رہا وہ تھا تو میں کہہ رہا تھا شاید آپ کے بچی بھی شاید میری گیم نہیں آج کل ویسی چل رہی. تو اوکے, وہ بلکہ جو ہمارا وہ گروپ تھا وہ ذرا انیکٹیو سا لگ رہا تھا آج نا, وہ رونق نہیں اشلیل تھی. ریلز والا. ہاں وہ ٹویٹر پہ جب واٹس ایپ ٹرینڈ کرتا ہے نا, اگر آپ اسے کھولو تو بہت اچھی چیزیں آتی ہیں. بالکل یہ انفارمیشن کے لیے. خیر, وہی ہمارا خوشی کا آج کل چند ایک باعث بن رہی ہیں چیزیں. اور باقی مطلب انسٹاگرام, اس میں وہ بھی فیکٹر ہو سکتا ہے یار, جو ایک کچھ دنوں پہلے ہمارے ملکی حالات تھے. وہ تو ملکی حالات اس طرح کے تھے کہ وہ ایک پورے انٹرنیٹ پہ لگائی گئی تھی پابندی, میرا خیال ہے. اور نا وہ تقریباً آل اوور دا ٹوٹلی سوشل میڈیا ڈاؤن تھا. تو یہ اگر ایک اسپیسیفک ایپ ہوتی ہے تو یہ میرا نہیں, خیال ایسا جو ابھی ایپ کے اندر انہوں نے واٹس ایپ کا بھی ٹرینڈ ٹاپ ٹرینڈ پہ آ گیا. 19 کے ٹویٹس ہو چکے ہیں, اور ابھی تقریباً آج کا دن شروع ہوئے صرف 52 منٹ میں. کیا کہتے ہیں آپ؟ یار یہ گلچ ہو سکتا ہے کہ probably, اور لیکن اگر یہ واٹس ایپ ڈاؤن ہوتا نا تو یہاں پہ باقاعدہ ٹرینڈ چلنا تھا واٹس ایپ ڈاؤن کا. یہ واٹس ایپ کچھ اور ہے, اور سین ہوگا. ویسے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ایسا ٹرینڈ آ رہا ہوتا ہے اسنیپ چیٹ کا, تو کبھی اس میں کھولو تو آگے نیوز کافی زیادہ آ رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ. خیر, اچھا تو لیکن انسٹاگرام کا ویسے اکثر ایشو رہتا ہے. ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد اگر ہم نیکسٹ ٹرینڈ کی طرف چلیں تو وہ ہے می ٹو. می ٹو می ٹو کمپین. یہ کمپین چل رہی ہے میرا خیال, جو میٹو نہیں, کمپین. میرے خیال سے اس کمپین کا جو ہے وہ پازیٹیو یوزیج بھی ہوا ہے, نیگیٹو یوزیج بھی ہوا ہے. اچھا. ہمیں بہت سی ایسی چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں, سننے کو ملی ہیں, ایسے ایسے قصے جو اسپیشلی ہماری میڈیا انڈسٹری سے لوگ جڑے تھے, جو ہمیں خبریں نہیں آتی تھیں کہ کیسے کاسٹنگ کاؤچ ایک ٹرم جو بڑی یوز ہوتی ہے کامنلی, اس کے بارے میں عوام کو پتہ لگا تھا. تو بہت جگہ یہ اجاگر کیا کہ صرف ٹیلنٹ کی بیس پہ آگے آنا چاہیے, لیکن اس کی بیس پہ بہت سے لوگوں نے کیش بھی کیا ہے اس کو. ایگزیکٹلی, مطلب وہ کئی ایسے سین ہوئے ہیں کہ ان کے پیچھے حقیقت کوئی نہیں تھی. ہاں, ابھی میرا نہیں خیال کہ وہ علی ظفر اور میشا شفیع کا بھی ایک سین چلا تھا. وہ بلکہ وہ کورٹ میں کیس گیا تھا اور وہ ایویڈنس نہیں پرووائڈ کر سکی تھی میشا شفیع, اور ایونچولی کیس ہی ہار گئی اور پاکستان سے باہر شفٹ ہو گئی. صحیح. یہ سین ہے. خیر, ادھر میں نے ویسے یہ ٹرینڈ کھولا ہے, میں نے کہا چلو دیکھے تو صحیح. تو ادھر کوئی ٹویٹ ہے پہلے نمبر پہ ہی,
لو دس ون اور اس میں مریم نواز شریف ہے اور کسی نے retweet ان کیا کے ساتھ تو لو ساروں کا ہی ہے، بس صرف ان کے ساتھ ہی ہمیں لگتا ہے اوکے پارٹی کے ان ساتھ کی نہیں ہے۔ پولیٹکس کے ساتھ اور ان کی پارٹی کے ساتھ بالکل اوکے، ان کی پالیٹکس کے ساتھ ان کی پارٹی والوں کا بھی لیکن اس میں بھی میرے خیال میں وہ تھوڑا پلاسٹک سرجری کا کنسیپٹ ہے۔ وہی صرف وہی کنسیپٹ ہی وہی ہے۔ اچھا تو یار ہمارا مطلب ریکارڈنگ میں تھوڑے سے مسئلے چل رہے ہیں کیونکہ کافی لو بجٹ پوڈ کاسٹ ہے، تو خیر تھوڑا سا مسائل سے گزر کے ہم چلیں گے۔ تو اور باقی اس کے بعد ابھی ہم ٹرینڈ ڈسکس کر رہے تھے، تو نیکسٹ ٹرینڈ جو میں نے دیکھا ہے وہ ہے کرکٹ، اور وہ ہے آئی گیس ریلیٹڈ ٹو ایشیا کپ اینڈ دا ورلڈ کپ، تو اس کا کوئی ہائبرڈ ماڈل کچھ ایسا چل رہا ہے۔ وہ یہ سین تھا کہ ایشیا کپ جو ہے اس کی میزبانی ملی تھی پاکستان کو، بٹ انڈیا ایز یوزول اس نے اب پہلے تو کچھ نہیں کیا، لیکن اب جو ہے وہ اپوز کر رہے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ ہمیں الاؤ نہیں کر رہی، وہ سیاسی رنگ دے رہے ہیں، بے شک ان کی گورنمنٹ کا انفلوئنس ہے کیونکہ جو امت شاہ ہے اس کا بیٹا جے شاہ وہ BCCI کا پریزیڈنٹ ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ انفلوئنس کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ ہمیں الاؤ نہیں کر رہی ہے پاکستان آئے کے لیے، تو پھر PCB نے پہلے تو بڑا فن خواہ بن کے بڑا ہارڈ سٹانس لیا تھا کہ ہم جی یا تو ایشین کرکٹ کونسل لیو کر دیں گے یا ہم جو ہے وہ اپنا انڈیا کے بغیر بھی ایشیا کپ کرا لیں گے، لیکن کیونکہ ظاہر بات انڈیا ایک بڑا پلیئر ہے انڈسٹری میں اور اسپانسر 70% تک اسپانسرشپ انڈیا سے آتی ہے، تو پھر اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے نا ایک پیش کیا تھا ہائبرڈ ماڈل۔ اب مجھے ہائبرڈ ماڈل لگا تھا کہ 50% جو انڈیا کے میچز ہیں صرف وہ پاکستان سے باہر ہوں گے، لیکن انفارچونیٹلی اس ہائبرڈ ماڈل میں یہ ہے کہ صرف 4 میچز پاکستان میں ہوں گے، اچھا پھر اس میں فائنل بھی انکلوڈ نہیں ہے، باقی 9 میچز سری لنکا میں ہوں گے انکلوڈنگ فائنل۔ تو وہ تو پھر سری لنکا کا ایشیا کپ وہ اٹس مور لائک کہ پاکستان کو ہوسٹ کر رہا ہے سری لنکا کے ساتھ، جیسے وہ چند میچز لاسٹ ٹائم وہ نیوزی لینڈ نے ہوسٹ کیے تھے آسٹریلیا کے ساتھ، آسٹریلیا کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو یہی سینیریو ہے۔ صحیح، مطلب اس میں یہ ہے کہ پاکستان ایٹ دا اینڈ وہ ہے گندا بھی بہت، مطلب ان کے پاس اپنی بات منوانے پہلے آپ کی کو کوئی مطلب کوئی ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے۔ دیکھیں پہلے آپ کو یا تو سٹانس لیا آپ نے تو پھر اس پہ قائم رہے، ہاں۔ ٹھیک ہے، اس کے آپ کو جب آپ دیکھیں ایک ویک پوائنٹ پہ ہو کے سٹانس لیتے ہیں آپ کو تھوڑا سا نقصان ایک آدھ دفعہ اٹھانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب آپ نے سٹانس لیا تو اس پہ پورا اترے تاکہ پتہ چلے کہ بھئی یہ جہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں اپنی بات منواتے ہیں، ٹھیک ہے، یا تو پھر آپ کو سٹارٹ میں سٹانس نہیں لینا چاہیے۔ اب آگے ورلڈ کپ بھی آ رہا ہے، دیکھو پاکستان نے بھی کہا ہے کہ ہماری جو شرکت ہے وہ ہماری جو ہے گورنمنٹ سے مشروط ہے، لیکن آف کورس یہ جائیں گے، پتہ چل گیا اب کیا ہوگا ایسے، یہ جائیں گے۔ اچھا، جو ابھی نیکسٹ ٹاپک ہمارے پاس ہے وہ ہے لمز کا، تو اس کے اوپر مطلب ٹویٹ ہے کہ ایک عورت نے ٹویٹ کی ہے، مطلب لڑکی ہے، تو وہ کہہ رہی ہے کہ جی میرے بھائی کی فیس بہت زیادہ ہے، اس کا لبے لباب یہ ہے، تو ابھی میری مدد کی جائے، تو یہ مطلب وہ ٹویٹ ہے اور اس کے اوپر مطلب ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے پاکستان میں، کیا کہیں گے ہم؟ یار یہ جو خاتون نے ٹویٹ کیا اس کو فائنینشیل اسسٹنس بھی دی ہے، انٹرسٹ فری لون بھی دیا ہے یونیورسٹی نے، اوکے، اور اس کی اب کوئی فی جو ریمیننگ رہتی ہے وہ 5 لاکھ سم تھنگ تھاؤزینڈ ہے، اتنی رہ گئی ہے، تو اب اس نے ٹویٹ کیا ہے کہ جو آپ جو ہے مدد کریں، اٹ از اے نوبل کاز، نو ڈاؤٹ نوبل کاز ہے کہ اس نے تعلیم حاصل کرنی ہے، لیکن آپ ایک ایسے ملک میں لوگوں سے مدد مانگ رہے ہیں جس کی 70% پاپولیشن 2 ٹائم کا کھانا نہیں کھا سکتی، بالکل، جس کی 30 سے 40% پاپولیشن کے پاس بیسک ایجوکیشن حاصل کرنے کی فیسلٹیز ہیں، لیکن جو سوشل میڈیا ہے نا، سوشل میڈیا پہ موسٹلی ایسے لوگ انفلوئنس کرتے ہیں اور کچھ لوگ دکھاوے کی بیس پر ایسے لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ میں اس پہ یہی کہوں گا کہ اگر آپ میں اس پہ اب اس پہ کئی لوگوں نے کرٹیسائز کیا، کسی نے کہا کہ میں نے آئی فون لینا ہے مجھے اس کے لیے پیسے دے دو، کسی نے کہا کہ میں نے ایکس باکس، یار اس حوالے سے ہمیں مطلب ہم بھی کہہ سکتے ہیں کائنڈلی ہمیں جو ہے چاہیے بھائی، بالکل، نہ ہمارے پاس مائک ہے نہ کوئی اچھے کیمرے ہیں، اسٹوڈیو لائٹ چیئرز اور 3-4 ہمیں جو ہے اگر آپ لوگوں میں پرووائڈ کر رہے ہیں، نوبل کاز اس چیز کے لیے ہماری نسلیں بیٹھ کے کہیں گی کہ نوبل کاز ہے، تو کائنڈلی اگر کسی کے پاس کوئی چیزیں اس طرح کی پڑی ہوئی ہیں جو اس کے یوز میں نہیں ہے وہ دے دے، کہیں گے تو ہم آپ سے نہیں ہے تو وہ کیا کہتے ہیں اپنا ایزی پیسہ نمبر دے دینا ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، ابھی اس کے بعد جو نیکسٹ ٹرینڈ ہے وہ ہے چائنا کا، اور خیر میں نے اس کے بارے میں ابھی مطلب ایک ٹویٹ کھولا ہے، تو اس میں جو ٹاپ ٹویٹ ہے وہ ہے ورلڈ آف اسٹیٹسٹکس والوں نے کی ہے ٹویٹ، اور اس میں ہے کہ ریزروز کتنے ہیں، ملٹری ریزروز، اور اس میں مطلب یہ میرے خیال میں جو انہوں نے جو ٹرینڈ اس وجہ سے چل رہا ہے کہ چائنا اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم بڑی پیسفل کنٹری ہیں اور ہمارا جنگ سے تعلق نہیں ہے، ہم صرف ترقی یا کام کرنے پہ فوکس کرتے ہیں، تو ادھر جو رینکنگ میں چائنا تیسرے نمبر پر آتا ہے ملٹری ریزرو،
اور پہلے 2 نمبر پر بہت مطلب بڑی نیشنز ہیں US اور ہے، وہ US ہے اور اس کے ساتھ رشیا ہے. رشیا. اور ان کا تو خیر شروع سے ہی مطلب ہتھیار بیچو پیسے کماؤ یہ کنسیپٹ چل رہا ہے. تو چائنا اس دوڑ میں کیسے آ گیا؟ دیکھیں میری بات سنیں، چائنا کہتا ہے جی پیسفل کنٹری ہے، یو ایس بھی کہتا ہے کہ ہم پیسفل کنٹری ہیں، لیکن وہ بھی پاور ہے، وہ تو نمبر 1 پاور ہے. انڈیا بھی کہتا ہے ہم پیسفل کنٹری ہیں، اب ان کا چوتھا نمبر ہے. ان کا چوتھا نمبر ہے، ٹھیک ہے. اور کشمیر میں جو حالات ہیں آپ دیکھ لیں. اس کے بعد یو کے ہے، ٹھیک ہے، وہ پیسفل کنٹری کہتا ہے. اٹلی ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، ساؤتھ کوریا ہے، یہ سارے جو ہیں جو ٹاپ 10 میں فال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جو اور یہ سارے خود کو پیسفل کنٹری کہتے ہیں، صحیح. ٹھیک ہے. تو پیسفل کنٹری ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس اپنی کوئی ملٹری اسٹرینتھ نہ ہو، ٹھیک ہے. آپ کو اپنے ڈیفینس کے لیے، ٹھیک ہے، کسی وہ کیا کہتے ہیں دوسرے اٹیک کے لیے، کہ کوئی آپ کو اپوننٹ کسی بھی معاملے میں آپ کو کہیں پہ اٹیک کر سکتا ہے، کسی بھی طرح سے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ڈیفینس کے لیے آپ کو چاہیے. اور دوسری چیز اس معاملے میں میں یہ بات کروں گا کہ جو اٹومک ایرا ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جی اب تو سب کے پاس ایٹم بم ہے، اب تو جنگ ہوگی نہیں. تو جنگ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر میں آپ کو ایگزامپل دوں، چائنا آج کل تو جنگ وہ چل رہی ہے نا کہ اکانومی ختم کرو اگلے ملک کی اور ہم اوپر آ جائیں گے، یہ جنگ ہے. دیکھیں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اب جنگ جو ہے واقعی ڈپلومیٹک فرنٹس پہ ہی لڑی جا رہی ہے، اکنامک وارفیئر ہی چل رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر تیسری صورت باہر کا ایگزسٹ کرتی ہے، جیسے چائنا اور انڈیا کا ایشو ہے، ٹھیک ہے، لداخ کے ایریاز پہ، اب وہاں پہ ان کے درمیان ڈسپیوٹس ہوتے ہیں. پاکستان کے ایل او سی کے انڈیا کے ساتھ ڈسپیوٹس ہوتے ہیں. لیکن پاکستان کا ان کے جو وزیر اعظم انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تو اس ملک کو بس چھوڑ رہے ہیں ان کے حال میں. کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ پھر بھی ہے کہ ادھر سے سم ٹائم وہ فائٹ کر دیتے ہیں اور ایون کے جانور مار دیتے ہیں کہ پاکستانی آبادی یہاں سے دور دور ہو جائے. اور یہ بات وہ حامد میر نے کی تھی، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے یہ بات جب پتہ چلی تو مجھے باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ یہ بات آپ نے پبلک نہیں کرنی. ابھی ٹائم ہمارے پاس بہت تھوڑا ہے، ٹھیک ہے. آپ کیا کہیں گے اس بات میں؟ یار میں بھی ایگری کروں گا ان سے کہ بے شک جو ہے آج کل جنگیں جو ہے ڈپلومیٹک فرنٹ اور 5th جنریشن وارز اینڈ آل دیٹ اس چیز کی بیسس پہ ہی لڑی جاتی ہے. لیکن پھر بھی آپ کو اپنی جو ہے ملک کی حدود کی حفاظت کے لیے آپ کو ضرورت پڑتی ہے فوج کی، آپ کو ملٹری جو ہے اپنی اسٹرانگ رکھنی پڑتی ہے. صحیح. چلیں باقی خیر اسی ٹرینڈ کے اوپر جا رینکنگ میں پاکستان 7ویں نمبر پہ ہے، لیکن ادھر ماشاء اللہ کہنا بنتا ہے، لیکن اور پاکستان میں لوگوں کو کھانے کی روٹی نہیں ملتی، بہت عجیب حالات ہیں، مہنگائی کی حد ہے. اور لیکن پھر بھی ابھی اپنے بجٹ اسی میں 7واں نمبر ہے، باقی سارے وہ 100+ ہی جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. غربت میں بھی ہم وہی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ مطلب انہیں چاہیے کہ یار تھوڑا بجٹ میں بھی کوئی اعتدال کریں، کوئی تعلیم اور صحت کو بھی کچھ دیں، نہ کہ ڈیفینس پہ سارا پیسہ لگاتے ہیں. دیکھیں اکنامک پالیسی 1 ہونی چاہیے، اور اس کے لیے تھنک ٹینک ہونا چاہیے، تھنک ٹینک پاکستان کے پاس ہونا چاہیے، نان پولیٹیکل ہو، نان بائیسڈ ہو، اور جس کا مقصد صرف پاکستان کی اکانومی کو جو نا ایک اکنامک پالیسی گورنمنٹ چینج ہوتی رہے لیکن وہ پالیسی چینج نہ ہو. چلیں اسی چیز پہ ہم اپنا آج کا ٹاپک ختم کرتے ہیں. اوکے یار، آئی گیس دیٹ واز آل ہیلدی ڈسکشن اباؤٹ ٹاپ ٹرینڈ. اور ہمارے نزدیک مطلب ایک اچھی یہ کوشش ہے، کاوش ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس چیز کو آگے لے کے چلیں اسی طرح، تاکہ مطلب ہمارا دماغ بھی کھلے، ہم ٹاپ ٹرینڈ دیکھیں، یا مطلب جو دنیا میں چیزیں چل رہی ہیں اس کے بارے میں ہمیں علم رہے. اور اگر آپ دیکھیں گے تو لازمی بات ہے، مطلب مختلف ویوز ہیں، مختلف دماغ بیٹھے ہیں، تو وہ چیزیں ڈسکس ہوں گی. ہمیں پتہ ہے کہ آج کل تھوڑا ٹی وی چینل وہ تھوڑے بورنگ کنسیپٹ چل رہا ہے، تو ہم نے سوچا چلیں ایک جو ابھرتے ہوئے جوان کہہ لیں، یا جو کچھ یونیورسٹی کے دماغ کہہ لیں کہ ان کے دماغ میں چل کیا رہا ہے، تو اس سلسلے میں ہمارے ساتھ انشاءاللہ اور بھی بھائی ان ہوں گے، مطلب اور لوگ بھی اس کا حصہ بنیں گے، مختلف دماغ ہم باتیں کریں گے. اور امید ہے کہ یہ چیز چلتی رہے، اور ہم کوشش کریں گے یہ ریگولرلی بیسس پہ ہم پوڈ کاسٹ اپنا بناتے رہیں. اور کوئی سجیشن وغیرہ ہو تو وہ ضرور، ہاں وہ لازمی، کوئی ٹرینڈ آپ چاہتے ہو کہ ہم ڈسکس کریں تو اس پہ بھی انشاءاللہ. تو چلیں نکلتے ہیں. السلام علیکم.